تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلاة وسلاما طيبا مباركا كثيرا كثيرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. گزشتہ پیر کو یہ بات آئی تھی کہ عقل مند لوگ کون ہیں، تو عقل والوں کے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بیان کی. جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ فقہائے کرام نے لکھا ہے اگر کوئی آدمی یہ وصیت کر کے مرے، انتقال کر جائے کہ میرا مال عقل والوں کو دے دینا، تو عقل والے وہ ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقل والا کہا ہے. آگے کی آیت جو ابھی میں نے پڑھی اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے ہم نیت کر لیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ان عقل والوں میں شامل فرما لے. کرتے ہیں انشاءاللہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جنہیں عقل والا کہے نا وہی عقل والے ہو سکتے ہیں. آئیے سنتے ہیں. عقل والے وہ ہیں جو اللہ کا ذکر ہر وقت کرتے رہتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی. اللہ کا ذکر کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی. لیٹے لیٹے ذکر کرنا بے ادبی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عقل والا کہتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو عقل والا کہہ رہا ہے، تو کھڑے کھڑی بھی اللہ کا ذکر، بیٹھے ہوئے بھی اللہ کا ذکر اور لیٹے ہوئے بھی اللہ کا ذکر. ایک تو ان کی صفت یہ ہے، ایک پہلی نشانی کہ ہر وقت ان کی زبان اللہ کے ذکر میں رہے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک عبادت کی حد رکھی ہے. ہر عبادت کی حد ہیں. نمازیں کتنی فرض ہیں 24 گھنٹے میں؟ 5. روزے سال میں 1 مہینہ، زکوٰۃ سال میں 1 بار، حج زندگی میں 1 بار. لیکن ذکر اللہ کی کوئی حد نہیں. اللہ کا ذکر ہر حال میں کرو. نماز کے لیے وضو شرط، نماز کے لیے وضو شرط، زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط، حج کے لیے صاحب استطاعت ہونا شرط، لیکن ذکر کے لیے کوئی شرط نہیں. نماز کے لیے جگہ کا پاک ہونا شرط، روزے کے لیے بیماری سے تندرست ہونا شرط، لیکن ذکر کے لیے کوئی شرط نہیں. اور پھر ذکر کے لیے کوئی تعداد متعین نہیں. جیسا ذکر کرو، جتنا ذکر کرو. اللہ کو ذکر بہت پسند ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کی حد نہیں رکھی. پھر ذکر کے لیے اللہ نے وضو بھی لازم نہیں رکھا. ہاں، وضو کے ساتھ ذکر میں نورانیت بڑھ جاتی ہے، ذکر کے اندر نورانیت بڑھ جاتی ہے، لیکن ذکر کے لیے وضو شرط نہیں ہے. یہ ہے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر. ہاں، جس وقت سطر کھلا ہوا ہو اس وقت ذکر کرنا بے ادبی ہے، لیکن ذکر قلبی یعنی دل میں اللہ کی تسبیح پڑھنا. حضور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجا کو جاتے تو آپ کا ذکر لسانی، زبان کا ذکر بند ہو جاتا تھا. آپ جیسی باہر نکلتے تو دعا پڑھتے تھے، غفرانک، اے اللہ تھوڑی دیر بھی تیرے ذکر سے جو زبان بند رہی نا اس پر بھی معافی چاہتا ہوں، اس لیے کہ تیری ذات تو ایسی ہے جس نے انسان بنا کے ایمان دے کے ایسے کروڑوں انعام کیے کہ ساری زندگی کونے میں بیٹھ کے بھی تیرا ذکر کیا جائے تو کم ہے. اسی پر ایک بات یاد آئی کہ آدمی کو چاہیے گھر میں کپڑے بھی اتارے نا تو پہلے بسم اللہ پڑھ لے. کیا ہوتا ہے فائدہ؟ بعض احادیث میں لکھا ہے کہ جب آدمی بسم اللہ پڑھتا ہے اور کپڑے چینج کر رہا ہے، نائٹ ڈریس پہن رہا ہے، تو بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ جل شانہ
اس بندے کے درمیان اور شیطان کے درمیان ایک پردہ لگا دیتے ہیں. اس پردے کی وجہ سے شیطان اپنے وساوس والا حملہ اس پہ نہیں کر سکتا. گھر کے اندر بھی داخل ہو تو کپڑے بھی چینج کرے تو بسم اللہ پڑھ کے چینج کرے، بدلے. کوئی بھی اچھا کام کرے، کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو اقطع واجزم. کوئی بھی اچھا کام بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے تو وہ کام جو ہے دم کٹا ہوا رہتا ہے، پورا نہیں ہوتا، رک جاتا ہے. آخر میں آ کے وہ منزل پہ پہنچ کر بھی ایسا لگتا ہے کل کو پورا ہو جائے گا، منزل پا لیں گے، لیکن اسی وقت ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ اچھے کام میں بسم اللہ پڑھا کریں. تو یہ ہے ان کی پہلی صفت کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور پہلو کے بل لیٹے بھی. دوسری صفت وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں کے پیدا کرنے میں اور زمین کے پیدا کرنے میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں. اللہ کا ذکر زبان سے اور فکر دل سے. فکر اللہ کی ذات میں نہیں. فکر کے بارے میں کیا کہا؟ آسمانوں زمینوں میں فکر کرنا ہے، اللہ کی ذات میں نہیں. تفکروا فی خلق اللہ ولا تفکروا فی اللہ. اللہ کی مخلوق میں غور کرو کہ چاند آج چھوٹا ہے، کل بڑا ہو گیا، پھر 14ویں کا کتنا چمکدار، پھر سے چھوٹا کیسے ہو گیا. کہ اللہ کی قدرت آسمان و زمینوں میں غور و فکر کرو، اللہ کی ذات میں نہ کرو. اللہ کی ذات میں غور و فکر کرنے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ وہ تو آئے گا، نماز میں تو وسوسے آئیں گے کیونکہ نماز نورانی ہے، نماز صفت نورانی والی ہیں، اذان صفت جلالی والی ہے. بخاری شریف میں جلد اول میں کتاب الصلاۃ میں کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے وَلَهُ زُرَات، اور اس کی ری خارج ہوتی ہے، اس کی آواز بھی ہوتی ہے، ایسا بھاگتا ہے اذان سن کے. اور نماز جیسی شروع ہوتی ہے تو وہ آ جاتا ہے. وسوسے ڈالنے کے لیے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے دماغ میں ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ آسمان اللہ نے بنایا، زمین اللہ نے بنائی، اتنا بڑا سورج اللہ نے بنایا، اتنا بڑا چاند اللہ نے بنایا، الگ الگ قسم کی مخلوقات اللہ نے بنائی، اتنے بڑے بڑے جبرائیل جیسے فرشتے اللہ نے بنائے. اللہ کو کس نے بنایا؟ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں آ کے ہم جب شک میں پڑ جاتے ہیں کہ اللہ کو کس نے بنایا تو ہم بھول جاتے ہیں کہ رکعت کتنی ہوئی. حضور نے کہا کہ یہی تو شیطان ہے، اور یہ وسوسے ڈالنا، پھل والے درخت پہ پتے مارنا، یہی تو نشانی ہے کہ تم مومن ہو. تو وسوسے آئیں گے لیکن وسوسے کے پیچھے لگنا نہیں، اپنی عبادت میں دھیان لگا لینا. تو کہا کہ اللہ کی مخلوقات میں آسمان و زمینوں کے جتنی انسان عبادت کرتا ہے نا، اللہ جل شانہ آسمان کو بھی پھیلاتے ہیں. جو ہماری جنت ہے وہ بھی پھیلتی جاتی ہیں. اللہ کی یہ قدرت ہے. جیسے میں نے ایک دن کہا تھا، عرفات کے میدان کا یہ معجزہ ہے کہ 1,24,000 بھی اسی عرفات کے میدان میں تھے، تب بھی پورا میدان بھرا ہوا تھا. آج 40 لاکھ بھی اسی عرفات کے میدان میں ہیں، تب بھی کسی کو تنگی نہیں ہوئی تھی جگہ کی، آج بھی کسی کو تنگی نہیں ہوتی. اسی طرح سے یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ اللہ جل شانہ آسمان کو دن بدن بڑھاتے ہیں. انسانوں کے لیے بنائی گئی جنت کو بھی اللہ تعالیٰ وسیع کرتے رہتے ہیں. یہ اس حدیث کے خلاصے میں ہے جس میں یوں آیا کہ اللہ نے مومن کے لیے جو اخلاص سے تنہائی میں کلمہ پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے جنت بناتے ہیں. پھر جنت اس کے لیے بڑھاتے رہتے ہیں، جنت بھی بڑھتی جاتی ہے. تو جو اللہ کے آسمان میں غور و فکر کرتے ہیں، زمین میں غور و فکر کرتے ہیں، اللہ جل شانہ ان کی جنتوں کو بہترین بناتے ہیں. تو 2 صفات ہوئی، پہلے اللہ کا ذکر زبان سے اور اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر دل سے. جب غور و فکر کر لیتے تو کیا کہتے ہیں معلوم؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، یہ ساری چیزیں تو نے بے وجہ پیدا نہیں کی. ہر چیز کا ایک فائدہ ہے، چاہے وہ کیسی ہی چیز ہو، ہر ایک چیز کا ایک فائدہ ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، لوگ تو ایسے ہیں کہ لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی اتنے خزانے رکھے ہیں صلاحیتوں کے، ٹیلنٹڈ بندے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کو فائدہ حاصل نہیں کر پاتے، اس لیے کہ ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوتی.
جب انسانوں میں اتنے فائدے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے اللہ نے مخلوقات میں بھی اتنے فائدے رکھے۔ جب اللہ کے نیک بندے، عقل مند بندے سوچ لیتے ہیں تو کہتے ہیں اے اللہ تو نے سب کچھ فائدے ہی کے لیے پیدا کیا ہے، پھر اللہ جل شانہ راضی ہو جاتے ہیں۔ تو بندہ کیا پکارتا ہے؟ سبحانک، تیری ذات پاک ہے، فقنا عذاب النار، جب اللہ کی تعریف کے اللہ راضی ہو گیا تو بندے نے مانگا تو کیا مانگا؟ اس کے بعد سب مانگنے والی چیزیں ہیں جو مانگنی چاہیے۔ اے ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا، اس لیے کہ جو بھی جہنم میں داخل کر دیا جاتا ہے وہ اس کو تو ذلیل کر دیتا ہے۔ بندوں نے، اللہ والوں نے، عقل والوں نے اللہ سے جہنم سے پناہ مانگی، اے اللہ جہنم سے ہمیں بچانا۔ آخرت کی رسوائی، دنیا میں آدمی توبہ کر لے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اعمال نامے سے لے کر زمین و آسمان کے سب جگہ سے وہ گناہ جو ہے اس کے ثبوت ختم ہو جاتے ہیں، اور آخرت کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں ہر گناہ کا اعلان کیا جائے گا۔ اس لیے یہی سے اللہ سے جو ہے کیا کر لیں؟ معافی مانگ لیں۔ اللہ معاف کرنے والا غفور رحیم ہے۔ اے اللہ ہمیں تو آگ سے بچا لے، اور جس کو تو آگ میں داخل کرتا ہے اسے تو ذلیل کر دیتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور پھر ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ پھر اور ایک دعا کر رہے ہیں، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے رب بے شک ہم نے اس منادی کی جو یہ پکار رہا تھا کہ ایمان لے آؤ، جب اس منادی کی پکار کو سنا تو ہم ایمان لے آئے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آمنوا بربکم، تمہارے رب پر ایمان لے آؤ، ہم ایمان لے آئے۔ ایمان لے آئے تو کیا کر؟ ایمان کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں کیا مانگنا چاہیے؟ قرآن سکھاتا ہے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ تین چیزیں مانگی، پہلے جہنم سے چھٹکارا مانگا تھا، اب ایمان قبول کرنے کے بعد ہمیں کیا چاہیے؟ تو تین چیزیں مانگی۔ ربنا فاغفر لنا، پہلے ہمارے اگلے گناہ معاف کر دے، جو ہو گئے وہ سارے معاف کر دے۔ گناہ تو ہو گئے، کچھ گناہ تو ہو جاتے ہیں لیکن کچھ عادتیں ہوتی ہیں جو آدمی کی جسم کے ساتھ، لائف کے ساتھ، زندگی کے ساتھ جز بن جاتی ہے۔ عادت بہت مشکل سے، وہ فارسی میں ایک مقولہ ہے، جبل گردد جبلت نہ گردد۔ اگر کبھی سنو کہ یہ پہاڑ تھا نا، اس کو جیسے بھی وغیرہ لگا کہ یہاں سے پورا کھود کے وہاں پہاڑ بنا دیا تو مان لینے کا، لیکن عادت بدل گئی نہیں ماننے کا۔ تو کہہ رہے ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور دوسری چیز وکفر عنا سیئاتنا، ہماری بری عادتوں کو مٹا دے، بری عادتیں مٹا دے۔ کہ ان عادتوں کے اندر بہادری پہلے عمر ابن خطاب کی تھی اسلام کے خلاف، اب بہادری تو ہے، صفت گئی نہیں، ختم نہیں ہوئی، بہادری تو ہے لیکن کفر کے خلاف۔ پہلے اسلام کے خلاف تھی، اب کفر کے خلاف ہے۔ عادت رہے گی لیکن اس کا راستہ، اس کی نہج، اس کی لائن بدل جاتی ہے۔ تیسری چیز مانگی وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، زندگی میں گناہ معاف کر دینا، عادتیں بری بدل دینا، موت دینا تو ابرار والی، نیک لوگوں والی موت دینا۔ تینوں چیزیں مانگ لی، ایمان قبول کر کے اللہ سے مانگ لی۔ مانگنا کس سے چاہیے؟ اللہ سے۔ کتنی چیزیں مانگنا چاہیے؟ تین چیزیں۔ پھر اور ایک چیز کہی، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک۔ اب یہ تو تین چیزیں یہاں کی تھی نا، آگے قیامت میں اور پھر ابھی دنیا میں جینا بھی تو ہے نا۔ کیسے ایمان والے تھے صحابہ، دنیا کے معاملے میں بھولے بھالے تھے، لیکن آخرت کے معاملے میں کیا کیا چیز مانگ رہے ہیں۔ اللہ کو کتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم جیسوں کو سکھا دیا کہ تم بھی اس چیز کو مانگتے رہنا، اسی لیے تو قرآن میں اتارا، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے ہمارے رب ہمیں وہ بھی دے دینا جو تو نے تیرے رسولوں کے ذریعے سے وعدہ کیا ہے، جنت۔ آخرت میں بغیر رسوائی کے، بغیر حساب کتاب کے سیدھا جنت کا داخلہ، کہیں کھڑا مت رکھنا۔ تو نے ایمان والوں کے لیے وعدہ کیا ہے نا، جسے معاف کر دے گا، جس کی بری عادتیں اچھی عادتیں بنا دے گا، جسے تو جو ہے کامیاب کرنا چاہے گا، نیکی والی موت، توفنا مع الابرار، کلمے والی موت دے گا نا، تو پھر ہمیں وہ بھی دینا جو تیرے رسولوں کے ساتھ تو نے یہاں وعدہ کیا تھا وہاں پورا کر دینا، وہ بھی مانگ لیا۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، میدان محشر میں رسوا نہ کرنا، انک لا تخلف المیعاد، تو وعدہ خلافی تو کرتا ہی نہیں، وعدہ خلافی تو
کرتا ہی نہیں. پہلے اپنے گناہوں کا اقرار کیا, معافی مانگی, اللہ کے ذکر میں اور مخلوقات کے فکر میں رہے, اور پھر نیکی کی موت مانگی اور قیامت کے انعام مانگ لیے. بتاؤ صحابہ کتنے عقل مند تھے آخرت کے بارے میں, عقل مند تھے آخرت کے بارے میں. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى. اللہ تعالیٰ نے, ان کے رب نے ان کی یہ دعائیں قبول کر لی اور یہ کہا کہ بے شک میں تو ایسا رب ہوں کہ عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت, تم تو آپس میں ایک دوسرے کی جنس ہو, ایک دوسرے کی جنس ہو, مرد ہو یا عورت, اس کی محنت کو اللہ جل شانہ ضائع نہیں کرتا. فالذین ہاجروا, پھر دین کی محنت کیسے کی, انشاءاللہ آئندہ سبق میں. سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.